حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مختصر وقت میں 10 سے 12 منٹ میں مختصر بات کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جو ہمارے لیے تربیتی، اصلاحی اور فکری ثابت ہو۔ ہم وہ ایک بات سننے کے بعد اس عزم کو لے کے اٹھیں کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا اور سدھارنا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو حساب و کتاب میں رکھتا ہے۔ 2023 گزر چکا اور 2024 کا آغاز ہو چکا۔ میں اور آپ یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ سن عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت سے یہ سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے مانا ہے؟ مسلمانوں نے مانا ہے۔ عیسائیوں نے صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں تسلیم کیا۔ اس لیے سال کا آغاز عیسوی سے ہو یا ہجری سے ہو، یہ دونوں سال مسلمانوں کے ہیں۔ ہم ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ سال بدل چکا ہے، اگلے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، کامیاب، دانا اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی کو حساب و کتاب میں رکھتا ہے اور اپنے مستقبل کی فکر کرتا رہتا ہے۔ 2023 گزر چکا، میں نے اور آپ نے اس کا حساب کرنا ہے کہ اس میں ہماری کون کون سی کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں۔ ہم نے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ 2024 کا آغاز ہو چکا، اس میں ہم نے ایک پلان تیار کرنا ہے، ایک خاکہ بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے 2024 میں جو پچھلے سال میں کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عقل مندی ہے، یہ سمجھداری ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہے۔ شاعر نے کہا تھا، دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی، ناداں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو حساب و کتاب میں رکھتا ہے کہ یار میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ یہ خوشی کی بات نہیں، یہ غم کی بات ہے، یہ پریشانی کی بات ہے۔ اور میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ کی رحمت سے آپ مسلمان ہیں، اللہ نہ کرے شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے اور آپ مرتد ہو جائیں، آپ اسلام کو چھوڑ بیٹھیں، اب آپ ایمان سے، اسلام سے باہر نکل جائیں۔ شریعت نے آپ کے لیے دروازہ رکھا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ توبہ طائب ہوں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جو پوائنٹ اور جو بات میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر ایمان کی دولت آپ سے چھن جائے آپ اس کو توبہ طائب ہو کے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا 1 منٹ ضائع ہو جائے، وقت آپ سے چلا جائے، آپ کائنات کی دولت دے کے وہ 1 لمحہ واپس نہیں کر سکتے۔ میں یہاں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا وقت، آپ کی سانسیں، آپ کی زندگی، آپ کے دل کی دھڑکن یہ ایمان سے بھی قیمتی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ فضول بیٹھے بیٹھے باتوں میں نہ گزاریے، فضول محفلوں میں بیٹھ کے اسے ضائع نہ کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنی زندگی کو بنائیے، سنواریے اور سدھاریے، اپنے آپ کو ایک آئیڈیل رول ماڈل اور مثالی مسلمان بنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیے، اپنے آپ کو حساب کتاب میں رکھیے، اپنے مستقبل کی فکر کیجیے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہر موقع پہ فکر کی ہے، ہر موقع پہ کسی نہ کسی مقصد کا درس دیے، ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی اپنی امت کو فکر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہم بیان کرتے ہیں۔
قرآن پاک میں آئی، آپ نے وہ کام کر کے دکھائے۔ آپ کی سب سے پہلی فکر کیا تھی؟ اعلاء کلمت اللہ ہو، توحید کا علم لہرا جائے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ طائف میں آپ اس لیے گئے، مکہ کو آپ نے اس لیے خیر بات کہا، صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت اس لیے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کو صادق الامین کہنے والے، آپ کے ترانے نعتیں اور نظمیں گانے والے، آپ کے قصیدے پڑھنے والے، کہ ایسا نوجوان تو کوئی آیا ہی نہیں یہاں۔ جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، تو پھر قوم نے آپ کو کذاب کہا، ساحر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا۔ آپ دعوت دیتے ہیں تو چچا پیچھے سے پتھر اٹھا کے مارتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ پھر مخالفتیں ہوئی، آپ ایک فکر لے کے چلے کہ میں نے کائنات کو مواحد بنانا ہے، انسانیت کا درد لے کے اٹھے، انسانیت کی فکر اتنی آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ نے اصحاب کو سائڈ پہ کر دیا، یہ مشرکین مکہ میری محفل میں آئیں گے، کوئی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے چراغوں کو روشن کر دے گا، نور ہدایت سے منور ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو ایک طرف کر دیا، چلو یہ میری محفل میں آتے تو ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح سے آزما لیا، ہر طرح سے دعوت دینے کی کوشش کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ